अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, जो भी इंसान इस सराय फ़ानी में आता है वो अपने साथ सब कुछ लेकर आता है। पहचान, इंतज़ार, उल्फत, मोहब्बत, नफ़रत, शौक़ व ज़ौक़, ख़्याल और सोच की सूरत में मुक़द्दर भी इसके साथ होता है। ख़्याल आजिज़ाना भी हो सकते हैं और मुतकब्बराना भी हो सकते हैं। मुतकब्बराना हुस्न हमेशा कायम दायम रहने वाली एक ही ज़ात का है, बाकी सब वहमो ख़्याल की बदलती हुई महफ़िलें हैं। कायनात हमेशा बदलती रहती है। कायनात को तब्दीलियाँ अता करने वाला हमेशा कायम रहता है। इस जहां फ़ानी में हर चीज़, हर शय तब्दील होते हुए नई शय, नई चीज़ें बनती चली जाती हैं। पहले इंसान पुराने ख्याल कूच कर जाते हैं। इनकी जगह नई सोच, नए ख्याल, नए अल्फाज, नई जहतों के साथ ज़ाहिर होते हैं। इंसान पुराने ख्याल कूच कर जाते हैं। इनकी जगह नई सोच, नए ख्याल, नए अल्फाज, नई मानी, नई जहतों के साथ ज़ाहिर होते हैं और नए इंसान आबाद होते चले जाते हैं। अजीम लोगों पर कभी माहौल असर अंदाज नहीं होता। ख्याल से कोई भी इंसान आज़ाद नहीं हो सकता। ख्याल इंसान का अजीम सरमाया है। इसी तरह एक दिन सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिलो दिमाग में ये ख्याल गुज़रा कि ऐ मेरे खालिक, मेरे पास इतनी बड़ी किताब इल्म वाली है जो कि 70 ऊँटों का बोझ है। क्या इतना ज़्यादा इल्म किसी और के पास होगा? इंसान का वहम सवाल पैदा करता है, इंसान का यकीन जवाब देता है और जवाब पैदा भी करता है। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ख्याल आते ही कादर मुतलक की आवाज़ आई, अरे मेरे बरगज़ीदा बंदे, अरे मेरे बरगज़ीदा नबी, क्या तुझे मेरी वुसअत पर यकीन नहीं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन बोले, क्यों नहीं, मुझे यकीन है। मैंने तो सुकून कल्ब की खातिर सवाल किया है। फिर फरमाने इलाही हुआ, अरे कलीम, यद बैज़ा वाले नबी, हम तुझे एक शख्स से मुलाकात करवाएंगे। वो मेरी निशानियों में से एक निशानी है। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल कर दिया, ऐ मेरी जान और जिस्म के मालिक, गैबी और ज़ाहरी मखलूकों के खालिक, मुलाकात कब और कहाँ होगी? रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, 2 दरियाओं के संगम पर, वहाँ मुर्दा चीज़ें ज़िंदा हो जाएंगी। आप सरकार सोचने लगे कि वो कितने बड़े नसीबों वाला इंसान होगा जिसको पाक परवरदिगार ने अपनी निशानी कहा है। वो कैसा होगा बड़े नसीब वाला? आप मुब्तलाए शौक़ में हज़रत नून के पास गए। उसे कहने लगे, अरे नून, हमने कल सुबह का खाना खाकर किसी सफ़र पर जाना है।
دوپہر کے لیے روٹی ساتھ باندھ لینا۔ سیدنا حضرت نون نے پوچھا، حضور کتنا لمبا سفر ہے؟ آپ سرکار نے جواب دیا، فاصلے کی کچھ خبر نہیں، بس نشانی بتائی گئی ہے کہ وہاں دو دریاؤں کا سنگم ہو رہا ہوگا، وہاں مردہ چیزیں زندہ ہو جائیں گی۔ پھر دوسرے دن دونوں برگزیدہ ہستیوں نے صبح کا کھانا کھایا اور دوپہر کا کھانا باندھ کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ دریا کے ساتھ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی، نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ارے نون، عبادت کا وقت ہو گیا ہے اور تھوڑی دیر قیام بھی کر لیں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے میں مصروف ہو گئے اور حضرت نون حاجت ضروری کی خاطر کہیں چلے گئے۔ حضرت موسیٰ نے وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے اور نون نے آ کر طہارت کی یعنی وضو کرنے لگے تو پانی کے چند قطرے روٹی والے تھیلے پر گر پڑے، تھیلا حرکت میں آ گیا۔ نون نے روٹی نکال کر دیکھی تو روٹی میں مچھلی حرکت کر رہی تھی۔ نون نے روٹی نکال کر دیکھا تو روٹی میں پکی مچھلی حرکت کر رہی تھی۔ اچانک مچھلی نے چھلانگ لگائی اور دریا میں چلی گئی۔ نون یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہو گیا، دل میں سوچنے لگا، یہ خالق کائنات کا انوکھا کرشمہ ہے۔ اچھا، نماز کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ کروں گا اور دریافت کروں گا یہ کیسے ہو گیا۔ پھر حضرت نون خود بھی نماز میں کھڑے ہو گئے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز کے بعد سوچا کہ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوں، نون نماز پڑھ کر آ جائے گا۔ آپ سرکار آگے کی جانب آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ جب حضرت نون نے نماز ادا کر لی تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تیز تیز چلنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ کے پاس پہنچ گئے تو آپ سرکار نے کہا، ارے نون، اب تو بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور دونوں دریاؤں کا سنگم ختم ہونے والا ہے، منزل تو جہاں تک ہی تھی، کہیں بیٹھ کر کھانا کھا لیں۔ سیدنا حضرت نون نے فوراً کہا، حضور، میں آپ سے کچھ سوال کرنے والا ہی تھا۔ آپ سرکار نے پوچھا، ارے نون، کیسا سوال؟ سیدنا نون نے کہا، حضور، جہاں ہم نے وضو کیا تو ہمارے تھیلے میں حرکت آ گئی، میں نے تھیلے سے روٹی نکال کر دیکھی تو تلی ہوئی مچھی زندہ تھی، حرکت کر رہی تھی۔ اچانک مچھلی نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور دریا کے پانی میں غائب ہو گئی۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نون کی بات سن کر کہا، ارے نون، ہماری منزل وہ ہی تھی، چلو واپس اسی جگہ چلیں۔ ہمیشہ قائم رہنے والے نے یہی خبر دی تھی کہ وہاں مردہ شے زندہ ہو جائے گی۔ پھر دونوں اسی جگہ پر آ گئے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ارے نون، مجھے کسی شخص کا انتظار ہے، آنے والا پتہ نہیں کب آئے گا، تم واپس گھر چلے جاؤ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان سن کر حضرت نون علیہ السلام واپس گھر کو روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک دیہاتی گزرا کہ تھوڑی ہی دور ایک چھپر کے نیچے جا بیٹھا۔ دیکھنے میں وہ کوئی مزدور معلوم ہوتا تھا۔ جب شام ہونے کے نزدیک ہوئی اور سورج غروب ہو رہا تھا، اس آدمی نے سیدنا حضرت موسیٰ سے کہا، ارے بھائی، تم اس جگہ کیوں بیٹھے ہو؟ آپ سرکار نے اس آدمی کو جواب دیا، بھائی مجھے کسی شخص کا انتظار ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، ارے بھائی اب تو اندھیرا ہونے والا ہے، تم میرے پاس آ بیٹھو۔ جو بھی شخص آئے گا جہاں سے ہی گزرے گا۔ آپ سرکار اس آدمی کی بات سن کر اس کے پاس آ بیٹھے۔ رات ہو گئی، کوئی نہ آیا۔ حضرت موسیٰ سوچنے لگے، ماں سوائے اس کے اور کوئی نہیں آیا۔ وہ شخص بولا، ارے بھائی آج رات میرے پاس رہو، صبح کو چلے جانا۔ اگر آج کوئی آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو نہ صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی آ گیا تو بڑی خوشی کی بات ہے، اگر نہ ملاقات ہوئی تو میں صبح اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ اس آدمی نے کھانا بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور اس نے مل کر کھایا، ایک چادر بچھا کر لیٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچتے رہے، اس شخص کے سوا کوئی نہیں آیا، لیکن یہ تو جہاں کا رہنے والا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ رات سوچتے سوچتے گزر گئی، صبح ہو گئی۔ اس آدمی نے آپ سرکار کو صبح کا کھانا کھلایا اور کہنے لگا، حضور اگر آپ نے جہاں رہنا ہے تو رہو، میں اپنے کام پر جا رہا ہوں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ کی بات سن کر وہ شخص بولا، ارے بھائی موسیٰ، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، میں آپ کے کسی بھی کام میں دخل نہیں دوں گا۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور وہ شخص دریا کے ساتھ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر دریا کے پار جا رہے تھے۔